اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یعنی ایک دن چھٹی ہوئی تھی امامت میں، تقریباً 15 سے 16 دن میں آپ کا امامت کا موضوع کمپلیٹ ہو گیا۔ بہت سی چیزیں بہرحال درمیان میں جو رہ گئی، لیکن یہ کہ لگ بھگ ہو گیا، اور بہت ہی اہم موضوع تھا امامت۔ وہ جو ہے اس وقت جس پہ سب سے زیادہ وہ حملے ہوتے ہیں وہ عقائد ہمارے مضبوط اور کلیئر ہونا چاہیے۔ اب جو ہم لوگ کا جو ہے قیامت ہے وہ یہاں تک ہوا تھا کہ سکرات الموت، موت کیا ہے؟ گویا ایک نشے کی طرح سے، یہ اس کو موت کو نشے سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ جب موت آتی ہے تو انسان کے اوپر ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ جیسے وہ نشے میں ہو، ٹھیک ہے؟ تو جیسے آدمی نشے میں ہوش میں نہیں رہتا، پیر کہیں رکھتا ہے جاتا کہیں ہے، خود اس کے الفاظ اس کے اختیار میں نہیں ہوتے، تو ویسے ہی جب ملک الموت کو انسان دیکھتا ہے تو خوف کی وجہ سے اتنا زیادہ گھبرا جاتا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا، حتیٰ کہ جیسا کل ہم نے عرض کیا فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ بڑا والا خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے باوجود بھی جب موت سامنے دکھائی دی تو پھر وہ بھی بیٹا لائن پہ آ گئے تھے، لیکن خدا نے کہا کہ اب کیا فائدہ؟ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ لیست التوبہ للذین یعملون الصالحات یعملون السیئات، جو برائیوں پہ برائیاں اور گناہ پہ گناہ انجام دیتے ہیں ان کے لیے توبہ نہیں ہے، حتی اذا حضر احدهم الموت، جب موت سامنے آتی ہے، جب دیکھ لیتے ہیں اپنے سامنے تو وہ توبہ کرنے لگتے ہیں۔ تو اب اس وقت جو ہے توبہ نہیں ہے۔ توبہ کب تک ہے؟ جب تک کہ آپ اپنی موت کو نہ دیکھ لیجیے۔ تو چونکہ جب انسان دیکھے گا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، آپشن کچھ نہیں ہے، پھر اپنے اعمال کو دیکھتا ہے، اور یہ سب کو پتا ہے کہ موت کے بعد اب کیا ہے، اب واپس نہیں آنا، اصلاح کی تو گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ چلیے ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ اعمال کی تو کچھ اصلاح وغیرہ کچھ ہو بھی سکتی ہے، خدا کریم ہے کہ اس نے یہ راستہ کھول رکھا ہے، اگر آپ کی اولاد لائق ہے، اگر آپ کے گھر والے جو ہے قاعدے کے ہیں تو تھوڑا آپ کے لیے کوئی ایصال ثواب وغیرہ ثواب کروا دیں۔ عقیدے میں کیا کرے گا آدمی؟ اس میں تو کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا، آپ جیسا لے کے گئے ویسا ہی ہونا ہے، اور اسی لیے سب سے زیادہ جو ایفیکٹ پڑے گا وہاں پہ وہ عقائد کا۔ اور جب سے یہ ساری چیزیں انسان جو ہے سوچتا ہے ایک لمحے کے لیے تو بالکل اتنا گھبرا جاتا ہے کہ اس کی سمجھ اس خوف کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا کہ کتنا خوف محسوس ہوتا ہے۔ اس وقت شاید ہم لوگ اس وقت اس کو فیل ہی نہیں کر سکتے کہ ابھی ہم لوگ جائیں فری ہو کے جا کے سو جائیں گے تو اس کو فیل ہی نہیں کر سکتے۔ جب موت سامنے آتی ہے تب ہمارے سامنے کیا ابھی تو ہم 27 سال 28 سال کے 40 سال کے ابھی کیا ابھی تو کم سے کم 20 سال رہیں گے، اگر مسئلہ یہاں ایک منٹ کا بھروسہ نہیں ہے تو وہ کیونکہ کب 2 منٹ کے بعد کیا ہو جائے کسی کو کچھ پتا نہیں رہتا۔ خدا غریب کے رحمت کرے، عباس علی بھائی بیچارے کو پتا تھا کیا 2 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے، تو ہم کو کیا پتا کبھی 2 منٹ بعد کیا ہوگا۔ لہٰذا جس منٹ میں ہم محسوس کر رہے ہیں اسی منٹ میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہ اگلی بار اگر موت آ جائے تو توبہ ہم کر چکے، ہم نے موت سے پہلے توبہ کی ہے، یہ رہے ہم ابھی توبہ کرتے ہیں نا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ہم نے ابھی موت نہیں دیکھی، ہم ابھی توبہ کر رہے ہیں پروردگار اب موت آئے تاکہ استغفار کے ساتھ اس دنیا میں۔ یہ ساری چیزیں کیا قیامت کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انسان کے دل میں وہ ڈر پیدا کرتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے۔ البتہ یہ خوف اتنا زیادہ انسان کو نہیں چڑھا لینا چاہیے اپنے ذہن پہ، اگر انسان اپنے اعمال کی طرف اصلاح کرے، اپنے اعمال کے اوپر نگاہ رکھے اور اس کو جو ہے درست سے درست کرنے کی کوشش کرتا رہے تو بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے نا، ایک آیت اللہ کے نماز پڑھانے کے لیے معصوم صاحب نے سنایا تھا، کہنے لگا کہ جب وہ وضو کر رہے تھے دیکھا ایک آدمی اس نے وضو کر کے گئے مسجد میں، وہ اب وہ جو ہے جب تک یہ بیچارے وضو کر کے اندر مسجد میں جاتے تب تک دیکھا وہ باہر آ گئے، کیا تو جلدی نماز پڑھ لی تم نے؟ کہا میں نماز پڑھنے تھوڑی آیا تھا، میں تو یہ بتانے آیا تھا کہ پروردگار میں تیرا باغی نہیں ہوں، میں بغاوت کرنے والا نہیں ہوں۔ تو کیا مطلب کہ صحیح میں ایسا تھوڑی کوئی یہ کہنے کیا تھا میں گیا نماز پڑھی، اس نے کہا میں ویسی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا جیسے خدا چاہتا ہے، اور نہ ہماری ویسی ہو سکتی ہے، ہم تو پڑھ کے صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تیرے اگینسٹ نہیں جا رہے ہیں، باقی صحیح ہے غلط ہے ایگزیکٹ ہے پرفیکٹ ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا کہ تم صبح اٹھ کے 2 رکعت پڑھو، میں نے پڑھ لیا، اس سے یہ ثابت ہے کہ میں تیرے فیصلے کے اگینسٹ نہیں ہوں، باقی جو ہے وہ تو مطلب یہ کہ اگر انسان صرف اللہ کے حکم کو بھی اگر بجا لے آتا ہے تو وہ اتنا کریم ہے کہ صرف حکم کو انجام دینے پر ہی وہ ثواب دے دیتا ہے، صحیح ہے غلط ہے وہ دیکھنے لگا تو پھر جیسے مثال کے طور پہ ایک باپ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بھی تتلی زبان سی ہے، اس کی زبان سے کچھ نکل نہیں رہا ہے، کہا بیٹا اللہ اکبر کہا اللہ اکبر، وہ صحیح سے نہیں کہہ پا رہا، زبان تتلا رہی ہے، تو باپ یہ نہیں دیکھتا یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، باپ جو اسی غلط کہنے پہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں خوش ہو رہا ہے؟ مجھے اس سے بحث ہی نہیں کہ میرے بیٹے نے کیا کہا، مجھے بحث اس سے کہ میرے بیٹے نے میرے کہنے پہ کہا،
تو کہ ہم جو ہے اللہ کے لیے کیا ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، بچے کی طرح سے، اولاد کی طرح سے ہیں، اور ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ گویا خدا کی طرح سے. خدا یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے کہنے پہ تو نے کیا، وگرنہ اس معیار پہ. تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے یہ بات اس لیے شروع میں یہ کہہ دی، ایسا نہ ہو کہ بالکل سے نڈر ہو جائے، بالکل سے خوف ہی نہ رہے، بالکل ایک دم کیا کہتے ہیں چھٹا ساڑ ہو جائیں، ایسا بھی نہ ہونے پائے کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسانے والا نہیں ہے. اور نہ ایسا ہو جائے کہ لو بھیا ہر دم چوک لیے پڑی، ہر دم گھبرائے پڑے، ہر دم کیا کہتے ہیں سر پہ سوار کیے موت 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 موت. نہیں، آپ اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہو یا نہیں، ہاں یا نہ، ہاں تو ختم ہو گئی بات. وہ کریم ہے، غفور الرحیم ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف کیا کہتے ہیں اپنی ذمہ داری پوری کریں. تو قیامت کا ایک فائدہ یہ کہ انسان بیچ میں آ جاتا ہے، بیچ میں آ جاتا ہے. مطلب کہ انسان کے دل میں، اسی لیے کہتے ہیں مومن کی زندگی خوف اور رجا کے ساتھ گزرتی ہے، یعنی ڈر اور امید کے ساتھ، کہ تھوڑا ڈر ہے تھوڑا امید ہے. نہ پورا ڈر ہونا چاہیے، پورا ڈر ہوا تو پتہ چلا کہ ڈپریس ہو جائے گا، اور شیطان اسی چیز کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے. وہ ڈرا ڈرا کے تمہیں تو جانا ہی ہے، تمہیں تو جانا بھی جانا، کچھ بھی قبول نہیں ہوتا، یہ ہے وہ ہے. تو کہتا ہے ٹھیک ہے جب جانا ہی تو پھر جو چاہیں ہم کریں. تو نہیں، ڈر اور امید دونوں ہونا چاہیے بیچ میں. تو ڈر کے لیے یہ ہے قیامت کا عقیدہ، امید کے لیے اہل بیت علیہ السلام ہے. صلوات پڑھیں. اب یہاں تک بات آئی تھی کہ جب انسان کی موت قریب آنے والی رہتی ہے تو کچھ چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے. وہ ائمہ طاہرین، جیسا میں نے کل کہا، یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بھی دیکھتا ہے، انبیاء کو دیکھتا ہے، سب کو. اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ملک الموت ایک وقت میں اتنی ساری روحوں کو کیسے قبض کرتے ہیں. ہر سیکنڈ میں بچے پیدا بھی ہو رہے ہیں، ہر سیکنڈ میں مر بھی رہے ہیں، ہر سیکنڈ میں کروڑوں لاکھوں انسان جو ہے مر بھی رہے ہیں. ایک وقت میں ملک الموت کیسے اتنی ساری جگہوں پہ جاتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو آیا تھا، یہ رسول اللہ جب معراج پہ گئے تھے تو انہوں نے یہی بات جو ہے وہ ملک الموت سے بھی پوچھا. تو رسول اللہ نے کہا ملک الموت سے کہ یہ ملک الموت تم بتاؤ کہ یہ روحیں تم کیسے قبض کرتے ہو ایک وقت میں اتنی ساری روحیں. تو ملک الموت نے جواب دیا کہ مت دنیا کلھا عندی فیما سخرہ اللہ لی ومکننی منہا. یہ پوری دنیا کی جس پر خدا نے مجھ کو طاقت دی ہے، جس پر خدا نے مجھے قدرت دی ہے، یہ میرے لیے کچھ نہیں ہے. الا کالدرہم فی کف الرجل، جیسے مرد کے انسان میں کوائنس ہوتے ہیں ویسے ہی میرے لیے یہ دنیا ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں کوائنس ہو، آپ کو جیسے چاہیے نچا سکتے ہیں، جیسا چاہیے گھما لیجیے. کہا ملک الموت کہتے ہیں یہ پوری دنیا میرے لیے ویسے ہی ہے، بالکل کوائنس کی طرح میری نگاہوں کے سامنے ہے، میں جیسے چاہوں جو ہے گھما سکتا ہوں. خدا نے مجھے قدرت دی ہے. یقلبہ کیف یشاء، جیسے چاہوں میں اس کو نچا سکتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے ملک الموت یہی نہیں رکے، ملک الموت نے آگے کہا، کہتے ہیں کہ ما من دار، ایسا کوئی گھر نہیں ہے دنیا میں، الا وانا اتصفحها كل يوم 5 مرات، کہ میں وہاں سے روزانہ 5 مرتبہ گزرتا ہوں. یعنی ہمارے جو گھر ہے روزانہ ملک الموت یہ جو ہے 5 بار روزانہ گزرتے ہیں. اب جب طے ہو گئی بات کہ ملک الموت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ، اچھا ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ کہ ہر جگہ ملک الموت نہیں جاتے. ملک الموت کے کچھ اپنے انڈر کام کرنے والے بھی کچھ ہیں، ہاں ملک الموت کے کچھ اپنے ساتھی بھی ہیں. کہتے ہیں بعض جگہوں پہ ان کو بھیجا جاتا ہے، ہر جگہ ملک الموت نہیں جاتے. یعنی ملک الموت تو وہی ہے، اسراف کیا کہتے ہیں اسرائیل، ہر جگہ وہ نہیں جاتے، بلکہ کچھ ان کے جو اپنے کارمندان ہیں وہ بھی جاتے ہیں. اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ آیات جتنی بھی دنیا میں ہم روایتیں دیکھتے ہیں 2 طرح کی ہے. ایک روایت کہتی ہے کہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے کیا کہتے ہیں بدن سے خوشبو نکل جائے. ایک روایت کہتی ہے کہ نہیں، جیسے جو ہے کانٹے دار درخت پہ ریشم کا کپڑا ڈالا جائے اور ایک کونے سے کھینچا جائے تو بدن تار تار ہو جاتا ہے، کیا ویسے روح نکلتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اب یہ 2 روایتیں ہیں، کون سی صحیح مانے؟ کا صحیح دونوں ہیں. مرنے والے 2 طرح کے ہیں، مرنے والے ایک جیسے نہیں ہیں. اب اس کے پہلے میں نے عرض کیا کہ دیکھیں انسان کو اللہ نے ملک اور جانور کا کاکٹیل بنا کے پیدا کیا ہے. ان کی عقل دے دی، ان کی خواہشات دے دی. تو اب اگر کوئی انسان عقل کا استعمال کرتا ہے تو ملک نہیں بلکہ ملک سے افضل ہو جائے گا، اور اگر کوئی جو ہے شہوت کا استعمال کرتا ہے تو وہ جانور نہیں بلکہ شہوت نہیں خواہشات، اگر وہ کیا ہے جانور نہیں بلکہ جانور سے بدتر ہو جائے گا. تو گویا مرنے والا انسان نہیں ہے، یا فرشتوں سے افضل ہے یا جانور سے. تو ظاہر سی بات ہے جب ملک الموت روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو جو فرشتوں سے افضل ہے ان کی روح نکالنے کا انداز الگ ہوگا، اور جو جانور سے بدتر ہیں ان کی روح نکالنے کا انداز الگ ہوگا. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ جب آتے ہیں ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے تو کہتے ہیں چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، ڈر تو دونوں ہی جائیں گے. ایسا کون ہے جس کو موت سے خوف نہیں ہے، گھبرا تو دونوں جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے یہ جو کیا کہتے ہیں فرشتوں سے افضل جو مومن ہے اس کے لیے آرڈر کا ڈائریکٹ جا کے اس کی روح قبض
نہ کرے، پہلے اس کے دل کو شانت کریں، پہلے اس کو اطمینان دلائیں، پہلے اس کو مطمئن کریں، اس کے بعد اس کے بدن سے آپ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ روح نکالیے۔ تو کہتے ہیں جب وہ آئیں گے تو ظاہر سی بات انسان خواہشات کا مجسمہ ہے، ارے یہ آرزو تھی، یہ تھا، پوری خواہشات تو بھائی ہماری باقی تھی، پوری نہیں ہو پائی، یہ کرنا تھا، ساری مشکلات جو ہے۔ تو کہتے ہیں ملک الموت جو ہے تب اس کو کیا کہیں گے، ٹھیک ہے اگر تمہیں اس دنیا کو چھوڑنے کا غم ہے تو ہم اس سے بہتر تمہیں دکھا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جتنی چیزوں کی خواہشات وہ ظاہر کرے گا اس سے بہتر جو ہے اس کو دکھا دیا جائے گا۔ مثلا جنت میں آپ کی یہ مقامات ہیں، جو ہے آپ کو دنیا کے گھر چھوڑنے کا خوف ہو رہا ہے، پتھر کا، وہاں پہ آپ کے یاقوت اور زبرجد کے گھر بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو دنیا میں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ارے وہ بیٹے کی شادی ہوئی تھی، ابھی 8 مہینہ ہو گیا، 1 مہینہ بچا ہے، پوتے کی ولادت ہونے والی ہے، پہلا پوتا ہے، ذرا دیکھ لیتے، دادا کہلوا لیتے۔ کیا تمہیں دادا کہلوانے کی کوشش ہے؟ ابھی یہاں رہو گے تو 1 مہینے کے بعد پیدا ہوگا نا، چلو جنت وہ دیکھو پوتا ٹہل رہا ہے، پہلے جا کے ملاقات کر لو۔ ہاں دوسرا پیکج۔ تو کہتے ہیں جب یہ ساری چیزیں انسان کو دکھائی جائیں گی نا، تو ابھی تک یہ جو انسان ڈر رہا تھا موت سے، اب یہ ملک الموت سے درخواست کرے گا، ہمیں یار تب لیے چل، تو تب قائر ہو کہ ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، تب لیے چلو۔ تو کہتے ہیں کہ اب ملک الموت کہیں نہیں، اب تم رکو۔ پھر اب جو ہے کچھ ہستیوں کی زیارت کرائی جائے گی جن کا تم دنیا میں دعائیں کیا کرتے تھے کہ ہم جو ہے کہتے ہیں کہ اب وہ انوار آئیں گے۔ انسان محمد اور علی اور حسن حسین کو دیکھا تو ہے نہیں، کسی نے پہچان لے، ہاں یہ مولا ہے، تو کیا اے ملک الموت تم پہچانواؤ نا، اس میں رسول اللہ کون ہے، اس میں علی کون ہے، اس میں تو ملک الموت کہیں گے وہ دیکھو پیغمبر ہیں، یہ علی ہیں، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ کہتے ہیں یہ دیکھنے میں انسان اتنا کھو جائے گا اس کو خبر ہی نہیں ہوگی روح بدن سے کب نکل گئی۔ یہی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جانا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اس کے برعکس اگر جانور سے بدتر ہے مرنے والا، تو کہتے ہیں اس کی پہلی سزا تو یہی ہوگی کہ ملک الموت اچھی شکل میں نہیں آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے، اتنی ڈراؤنی شکل ہوگی کہ انسان اس کو دیکھ کے ڈر جائے گا۔ تو جیسے وہاں مومن کی روح فوراً نہیں نکالی گئی، کافر کی اور جانور سے بدتر کی روح بھی فوراً نہیں نکالی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ آتے ہی پہلے تو اس کا نامہ اعمال توبہ کرنے کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد قرآن نے بتایا کہ ان کے چہروں پہ جو ہے پہلے مارا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے پشت پہ جو ہے گھونسا مارا جائے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ انفال آیت نمبر 50 میں خداوند عالم نے بتایا وَلَوْ تَرَىٰ، اگر تم دیکھو کہ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کہ جب کافروں کی روح ملائکہ قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پہ پہلے مارتے ہیں، وَأَدْبَارَهُمْ، اور ان کی پیٹھ پہ مارتے ہیں، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اس عالم میں ان کی روح جو ہے وہ کیا ہے نکالی جاتی ہے۔ اور مومن کی روح، اس کے لیے امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت بھی موجود ہے۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا موت کی ایسی توصیف بیان کیجئے کہ بالکل میرے لیے صرف لن الموت، موت کی جو ہے ڈیفینیشن کیا ہے، موت کی تعریف کیجئے۔ امام فرماتے للمؤمن کاطیب ریح، مومن کی روح ایسے نکلتی جیسے پھول سے خوشبو یشم ہو، وہ اس کو سونگتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے۔ فینعض لطیبہ، اس کی خوشبو کو سونگتے ہی اس میں کھو جاتا ہے۔ وینقطع التعب والالم کلہ عنہ، اور مومن کی روح جیسے ہی نکلتی ہے ساری مشکلات اس کی وہیں ختم ہو جاتی ہے، نہ کوئی بیماری، نہ آزاری، نہ کوئی ٹینشن، اب تو آرام ہی آرام ہے۔ وللکافر، اور کافر کی روح کیسے نکلتی ہے، کلسع الافاء ولدغ الاقارب، جیسے سانپ اور بچھی کا ڈنک مارنا۔ واشد، مولا فرماتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ سخت مرحلہ ہے روح کا نکلنا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہو گیا ملک الموت کا روح قبض کرنا۔ اچھا اب دنیا میں کیا ہوتا ہے، ادھر کا تو آپ جانتے ہیں عالم، مر گئے تم جاؤ کفن لے آؤ، ایک آدمی بھیج دو قبر خدا نے، یہ ادھر چلتا ہے نا، یہ تو ہم لوگ روزانہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہی رہتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہوتا ہے، دو طرف ہوتا ہے نا، ایک ظاہری طور پہ کہتے ہیں ادھر پہلا تو آپ نے جان لیا کہ سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے، روح کا نکلنا۔ روح کیسے نکلتی ہے وہ آپ سمجھ گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جب روح نکل گئی تو اب اگلا مرحلہ کیا آتا ہے، ان کو کہاں لے جائیں گے، قبر کی طرف۔ کہتے ہیں اب مسئلہ شروع ہوتا ہے یہاں سے قبر کا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی قبر میں پہنچے، پہلی منزل خود روح کا نکلنا، دوسری منزل ہے قبر میں پہنچنا۔ قبر میں پہنچ گئے تو قبر میں پہنچتے ہی پہلا کام کیا ہوگا، پہلی منزل جو آتی ہے کہ پہلی منزل سوالات کی منزل ہے۔ پھر وہی بات آئی کہ سوالات کون سے سوال کیے جائیں گے، کہتے سوال کیا جائے گا کون سا، وہی عقائد کے بارے میں سوال۔ کہتے ہیں اعمال کے بارے میں سوال اس لیے نہیں کیے جاتے کہ اللہ کا یہ کرم ہے اور وہ جو ہے مہربان اتنا ہے کہ اس نے اعمال کا دروازہ بند نہیں کیا، شاید کوئی اس کی جو ہے ایصال ثواب اس کا کرا دے، ٹھیک ہے۔ نمازیں نہیں پڑھی ہے،
بیٹا لائق ہے جاؤ جو ہے کسی کو پیسہ دے کے نماز پڑھوا دو، روزہ نہیں رکھا ہے پیسہ دے کے کسی سے روزہ رکھوا لو، حج نہیں کر سکا 7 لاکھ دے کے کسی سے حج کروا دو. مگر اگر یہ دنیا میں مر گیا اور علی کی محبت کا دم نہیں بھرتا تھا، معاذ آپ یہ 10,000 روپیہ رکھیے، ہمارے ابا جو ہے لاسٹ میں 1 مہینے کے لیے علی کے دشمن ہو گئے تو 1 مہینے کے لیے آپ محبت کر لیجیے گا، یہ نہیں ہوگا. وہ ہمارے جو ہے جتیندر تیاگی صاحب جو ہے لاسٹ میں جو ہے وہ 26 آیت کا انکار کر کے وہ کافر ہو گئے تھے. آپ ایک کام ہے کچھ دن کے لیے اللہ کو ایک مان لیجیے اور 26 آیت پہ اقرار کر لیجیے، کسی اور کے کرنے سے عقیدہ درست نہیں ہوتا. لہذا وہ وہیں پہ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں جو سوال کیا جائے گا وہ بھی تو 2 طرح کے ہوں گے، یا فرشتوں سے افضل یا جانور سے کامیاب کون ہوگا؟ فرشتوں سے افضل والا تو فر 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 جواب دے دے گا، وہ ٹنا ٹن آگے بڑھ جائے گا. جو جانور سے بدتر ہے اس کا کیا عالم ہوگا؟ کہ پہلی سوال فیس ہو جائیں گے، اللہ کون ہے سوچ رہے ہیں. کہتے ہیں اب ان کا مسئلہ کیا ہوگا؟ ان کا جیسے ہی آپ نے عقائد کے جواب غلط کر دیے تو آپ کے اعمال کی کاپی چیک کر کے ہم کیا کریں گے؟ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے وہ اعمال کیا کرے گا؟ لہذا جب عقیدہ ہی خراب ہو گیا تو اعمال کی کاپی ان کی وہیں بند کر دی جائے گی، پھر فائنل ہو گیا اٹھا کے جھونکو جہنم میں. تو کہتے ہیں وہیں ان کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا. تو پھر ادھر ہم لوگ بیک ہوتے ہیں کدھر؟ فرشتوں سے افضل کی طرف. کہتے ہیں اب ان کی پہلی منزل تو ختم ہوگی سوال و جواب کی، اگلی منزل کیا آتی؟ دوسرے نمبر پہ فشار قبر. فرشتوں سے افضل تو فشار قبر کا، مؤمنین کو ہی فشار قبر ہے، فشار قبر کافر کو ہی نہیں ہے. اب جیسا کہ کل میں نے عرض کیا کہ کیا نام تھا ان کا جو نبی کے صحابی تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ کہ جن کے لیے پیغمبر شریک ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ سب کچھ ہوا مگر فشار قبر سے نہیں بچ سکے. سعد بن معاذ. سعد بن معاذ کہتے ہیں پیغمبر ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور اس کے بعد جو ہے اس طرح سے چل رہے تھے، یا رسول اللہ یہ کیا پورا پیر رکھ کے آرام سے چلیے کہ ارے ملائکہ شامل ہوئے ہیں. اتنے بڑے نبی کے صحابی جو ہے وہ، اس کے باوجود پیغمبر کہہ رہے ہیں ان کی قبر فشار قبر ہو رہا ہے. کہ کیوں؟ کہ فشار قبر بس مومن کے لیے ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ فشار قبر جو ہے ان نعمتوں کے ضائع کرنے کی بنیاد پر ہے کہ جس کو ضائع کرنے سے منع کیا گیا تھا، یا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بد اخلاقی کی بنیاد پہ. چونکہ سعد بن معاذ مومن و متقی تو بہت تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر گھر میں جو ہے ان کا اخلاق اچھا نہیں تھا. گھر میں آتے تھے تو بیوی بیچاری 10 مرتبہ چیک کرتی نمک تیز تو نہیں ہو گیا ہے، کم تو نہیں ہے، چائے میں شکر زیادہ تھے. کیوں؟ کہ یہ سنکی آتی اٹھا کے پلیٹ پھینک دے گا. ابھی ایسے ایک سے ایک شوہر جو اپنی بیویوں کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں کہ گویا ہم لے کر کے آئے بس یہ میری نوکرانی ہے، اس میں تو بالکل خوف کے ساتھ اس کے ساتھ کہتے ہیں یہاں تو چائے اتنا چلا لو، وہاں اسی کی بنیاد پہ فشار قبر ہوگا. یا مثلا گھر میں آئے ارے ایسا بناؤ کہ وہ بچہ شوق سے پڑھائی کرے. ہم تو کہتے ہیں، یہ میں کہتا ہوں بلکہ بچہ جو ہے نہ پڑھے جاہل رہ جائے، اپنی آخرت مت خراب کرو، جہنم میں جائے وہ. آپ پتہ جائے ایسا ماحول بنا دیے ہیں کہ وہ بیچارہ ارے جلدی کرو، ٹی وی بند کرو، ٹی وی بند کرو، موبائل ادھر، پپا آگے جلدی کرو. کیا فائدہ؟ نہ وہ پڑھنے کوئی کام آئے گا، الٹا آپ کی آخرت چوپٹوں کی. آپ سے اتنا ڈر رہا ہے بیچارہ کہ آپ کے وجود سے پریشان ہے. بلکہ ایسا رہیے کہ آپ کا انتظار کرے، ایسا رہیے کہ آپ چلے جائیں تو آپ کو یاد کرتا رہے، آئی مس یو ڈیڈ کہتا رہے. ایسا اخلاق نہ بنائیے کہ آپ کے وجود کے ذریعے تو پورا گھر بالکل پریشان ہے. کہتے ہیں فشار قبر ہوگا. سعد بن معاذ کا اخلاق، اسی لیے آپ دیکھیے اکثر ایسے لوگ کہ جو گھر میں اخلاق اچھا نہیں ہوتا، پورے باہر جو سب سے بڑے قاعدے سے ملیں گے، بڑے اخلاق سے ملیں گے، پورے سماج سے، پوری سوسائٹی سے. اپنی بیوی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، دوسرے لوگوں سے بڑے اچھے سے بات کریں گے، اپنے بچوں سے بات کرنے کی تمیز. تو کہتے ہیں کہ باہر کا اخلاق نہیں، اگر گھر کے اندر بھی اخلاق اگر خراب ہو تو فشار قبر کا سبب. سلوات پڑھ دیں محمد. اب یہ پیغمبر کی روایت ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ زغطۃ القبر للمؤمن، فشار قبر مومن کے لیے کفارتن، یہ کفارہ ہے، لما کان منہ من تضییع النعم، جس نے نعمتوں کو برباد کیا ہے اس کے کفارے کے طور پہ اس کو فشار قبر دیا جائے گا. تو اب یہ کیا کہتے ہیں 2 منزل ہو گئی، کیا؟ قبر میں سوال اور فشار قبر کی 3 ہوئی. پہلے تو مر گئے، روح نکلی، وہاں کیا کیا ہوا، پھر قبر میں آئے، دوسری منزل. تیسری منزل جو ہے وہ سوال کی، پھر چوتھی منزل کیا ہو گئی؟ فشار
چلیے ہو گیا، فشار قبر بھی ہو گیا، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں اب اس کے بعد منزل آتی کاہے کی؟ برزخ کی۔ اب یہاں سے کہاں جانا ہے آپ کو؟ اٹھ کے برزخ میں۔ کہتے ہیں برزخ کہاں ہے؟ نمبر 1 سوال، برزخ کی ٹائمنگ کتنی ہے، مدت کتنی ہے، کتنے دن تک برزخ چلے گی؟ 2 سوال۔ برزخ میں کیا ہوگا؟ یہ سارے سوالات آئیں گے۔ تو ان تینوں چاروں سوالات کی وضاحت انشاءاللہ کل۔ آج ہم لوگ خود قرآن سے برزخ کو ثابت کر لیتے ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ کہتے ہیں قرآن میں سورہ آل عمران 169 میں صاف طور پہ کہہ دیا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، جو راہ خدا میں مر گئے شہید ہو کر کے ان کو مردہ مت سمجھو، وہ اپنے اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں اور زندہ ہیں، یعنی وہی برزخ کی طرف اشارہ۔ یا ایک اور قرآن کی آیت ہے جس میں صاف طور پر لفظ برزخ یوز بھی ہوا ہے، وہ کہاں پہ؟ سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، کہ جب تم میں سے کسی ایک کی موت آتی ہے، جو میں نے شروع میں کہا، تب کہتے قال رب ارجعونی، پروردگار پلٹا دے۔ اچھا اس میں سے ایک مثال کی، ہم لوگ ساتھ اکثر ہوتا ہے جب سو گئے ہم لوگ بے خبر نیند میں، تو ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے ایک آدھ بار کہ لگتا ہے مر گئے، اب انسان ایک دم خوف دیتا، کیونکہ نیند کے عالم میں تو یہ پتہ نہیں کہ حقیقت ہے کہ کچھ اور ہے۔ تو جب بیدار ہوئے، جب آنکھ کھلی، وہ بچ گئے یار، بھائی مرے نہیں تھے، تم خواب دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں خدا کہے گا کہ جو ہے وہ ہم نے تم کو خواب کے عالم میں کتنی بار متوجہ کرایا، لیکن جب تمہیں آنکھ کھلتی تھی تو پھر وہی صحیح۔ تو یہ انسان وہاں بھی کہے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پروردگار پلٹا دے کہ ہم وہ نیک کام دوبارہ کر کے آئیں جو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کلا ان، آواز قدرت آئی کہ کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا، جو تم کہہ رہے ہو اس پر عمل نہیں کرو گے، ہم تم کو دنیا میں دوبارہ بھیجیں گے۔ تو شیطان اب کیسے بہکائے گا؟ ہمیں کرو جو خدا ایک بار معاف کر دی دوبارہ کر دے گا۔ اب خدا کہتا نہیں، بھیجے تو نہیں جاؤ گے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب تم کو ایک جگہ ہے جس کا نام برزخ ہے، وہاں تب تک رکھا جائے گا جب تک دوبارہ نہ اٹھا لیا جائے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کل کے ابھی امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔